الله الرحمن الرحيم نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محترم جماعت اہل سنت حضرت حافظ شیخ طریقت پیر عبد الخالق صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ برچولی شریف، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد عرفان مشہدی صاحب زید مجدہم، ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، مقتدر اور محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، بے محترم بزرگوں اور محترم ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت اجتماع میں ہمارے بزرگ اور محترم اور مقتدر علماء کرام نے خطیر کے متعلق بعض باتیں ایسی فرمائیں جن کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ میں وہ باتیں موجود نہیں ہیں اور میں اس کا اہل نہیں، اور یہ ان بزرگوں کی مقتدر علماء اور مشائخ کی محبت ہے۔ انہوں نے حسن ظن سے اس فقیر کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ میں آپ کا خادم ہوں، اہل سنت و جماعت کا ادنیٰ گنہگار و سیاکار کارکن ہوں۔ جو دعائیں اور جو کلمات خیر علماء اور مشائخ نے اس فقیر سے متعلق کہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھ کو اس کے قابل بنائے، مجھے اس قابل بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس قابل بنائے کہ دربار حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ کے سامنے مقتدر علماء کرام نے جماعت اہل سنت، ان سنیوں کا موقف، اہل سنت و جماعت کا کردار، اس کے متعلق بہت ایمان افروز باتیں کہی ہیں۔ ہم اور آپ اہل سنت اس ملک کے لیے علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ ہی نے اور آپ کے بزرگوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا، جبکہ آپ کو سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو گستاخان رسول ہیں، بدعقیدہ ہیں، انہوں نے تحریک پاکستان کی، قیام پاکستان کی شدید مخالفت کی، کانگریس کے ایجنٹ بن کر، ہندوؤں کے دلال بن کر قیام پاکستان کی مخالفت میں پیش رہے، ہندوؤں کے شانہ بشانہ رہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اکابر علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے پیش رہ کر
کہ پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ مشائخ اہل سنت نے، محدث اعظم ہند نے، صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین اور محدث مراد آبادی نے، محدث اعظم ہند مولانا سید محمد محدث کشوشوی نے، حضرت اقدس پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نور اللہ مرقدہ کی صدارت میں بنارس سنی کانفرنس میں 1946 میں یہ اعلان کیا، 5000 علماء و مشائخ ہندوستان میں جمع ہوئے بنارس میں، اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر اب قائد اعظم محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں تو ہم مشائخ اور علماء اہل سنت، عوام اہل سنت انشاءاللہ پاکستان کو بنا کر رہیں گے۔ یہ وہ نعرہ مستانہ تھا جس نے اہل سنت عوام میں مدراس سے لے کر راس کماری تک، چٹگان سے لے کر پشاور اور خیبر تک اس نعرے کی گونج تھی کہ عوام اہل سنت پاکستان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ نے علماء و مشائخ اہل سنت کی جد و جہد کے نتیجے میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں 26 تاریخ 27ویں شب قدر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو پاکستان تحفہ میں عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو باقی رکھے، اس کو دوام عطا فرمائے، اور یہ ملک اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ، یہ ملک اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ قیامت تک باقی رہے، اسلام کا قلعہ رہے۔ آج اس وقت پاکستان کو اندرونی طور پر بھی خطرات درپیش ہیں اور بیرونی خطرات بھی ہیں۔ بیرونی خطرہ مسئلہ کشمیر ہے، بیرونی خطرہ ہندو بھارت ہے، ہندو ہے، ہندوتا ہے، اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے، پاکستان کو ختم کرو۔ لیکن الحمدللہ ہم آج اس عزم کے ساتھ یہاں جماعت اہل سنت کی دعوت پر حاضر ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ اعلان کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ بھارت ٹکڑے ہو کر رہے گا، اب پاکستان باقی رہے گا انشاءاللہ، بھارت ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بھارت ہی نہیں، اسلام دشمن قوتیں وقتی طور پر پاکستان کو، اسلامی تشخص کو باہر سے امریکہ اور برطانیہ، یہودی اور عیسائی اور ہندو مل کر، روس مل کر پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے سامنے بالکل واضح طور پر نقشہ ہے، آج ہم کو یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ کشمیر، وہ کشمیر کہ جس کو شہر رگ کہا جاتا ہے پاکستان کی، قائد اعظم نے صحیح کہا تھا کہ یہ شہر رگ ہے، اگر یہ کٹ گئی پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان بنجر ہو جائے گا، پاکستان دریاؤں کی روانی سے محروم ہو جائے گا، پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جہاں قحط سے اور قحط سالی سے 2 سال کے اندر اندر پورا ملک ختم ہو سکتا ہے، افریقہ کا بدترین ملک بن سکتا ہے، پتھروں کی آبادی والا ایک دیش بن سکتا ہے، پتھروں کے زمانے کی آبادی۔ لیکن انشاءاللہ کشمیر کے غیور مسلمانوں کو، ان مجاہدین کو جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں بھارت کے خلاف، ان مسلمان مجاہدین کو جو کشمیر کی سرزمین پر بھارت کی غاصب فوجوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنا مالوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی بستیوں کو اجڑوا رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے پر
وہ مجاہدین کفر سے برسر پیکار ہے. آج ہم یہ بتانے کے لیے بھی حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہے. اور جس وقت ضرورت پڑے گی کشمیر میں جہاد کے لیے عملی طور پر حصہ لینے کے لیے ہم بھی حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں. اس عزم کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ کشمیر کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، افغانستان کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، روئے زمین کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اسلام ہمارا، اسلام تمہارا دیس ہے اور تم مصطفی ہو. یہ سارا عالم اسلام یہ ہمارا دیس ہے. افغانستان بھی ہمارا دیس ہے، سارا عالم اسلام ہمارا دیس ہے. ہم مصطفی ہیں. اور وہ لوگ جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور ہم ہر قسم کی قربانی جو ہم سے لی جائے گی کشمیر کے عنوان پر بھارتی جارحیت کے خلاف، انشاءاللہ عوام اہل سنت نے پاکستان بنایا ہے. پاکستان بچانے کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئے گی انشاءاللہ عوام اہل سنت اس قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ تو تھا داخلی، یہ تو تھا خارجی دباؤ جو ہندوستان کی طرف سے امریکہ کی شہ پر بھارتی فوجیں پاکستان کی سرزمین پر مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، پاکستان کی سرزمین کو، سرحدوں کو چیلنج کر رہی ہے. داخلی خطرہ بھی بہت بڑا ہے. داخلی خطرہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے مختلف قسم کے مسائل میں الجھا کر اہل سنت و جماعت میں، ملک میں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے کوئی اعلان نہیں ہوا لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کا. صرف یہ تھا کہ تقریریں فرقہ وارانہ نہ ہوں، تقریروں میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے کہ جس سے ملک میں قتل و غارت گری کا احساس پیدا ہو، خیال پیدا ہو. اس لیے کہ اس وقت بھارتی جارحیت کے مقابلے پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن انتظامیہ نے، پولیس نے اس ملک میں ظلم اور دہشت کا ایک بازار گرم کر دیا. علماء کرام کو تھانوں میں بلایا گیا، لاؤڈ اسپیکر کے متعلق کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر پر واعظ نہیں ہوگا، لاؤڈ اسپیکر پر اردو میں تقریریں نہیں ہوں گی، لاؤڈ اسپیکر پر نعت خوانی نہیں ہوگی، درود و سلام نہیں ہوگا، عربی میں خطبہ پڑھو، نماز پڑھاؤ، گھر جاؤ. یہ پولیس انتظامیہ، حکومت کا یہ مقصد نہیں تھا. سربراہ مملکت نے جو تقریر کی تھی ان کا یہ مقصد نہیں تھا. انہوں نے صاف کہا تھا، واضح لفظوں میں تھا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ میں، پولیس میں کائی بھیڑے موجود ہیں. انتظامیہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارے بہت سے ساتھی علماء نے، مشائخ نے جمعے کی نمازیں پڑھائیں، تقریریں کی، اردو میں تقریریں کی، اور اس کے بعد انہوں نے جیل جانا قبول کر لیا، لیکن اپنے واعظ کا سلسلہ نہیں چھوڑا. یہ بہرحال ظاہر ہے ان کا حق تھا. اور آئندہ بھی میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ انتظامیہ، علماء اہل سنت، عوامی اہل سنت تیار رکھیں اپنے آپ کو. کوئی بھی انتظامیہ کا حکم درود و سلام کے سلسلے میں بند کرنے کے لیے اس حکم کو پھاڑ کے پھینک دے، جوتے کی نوک پر رکھ دے. درود و سلام کے نغمے اہل سنت کی مساجد سے بلند ہوتے رہیں گے، کوئی نہیں. اور عوامی اہل سنت، علماء اہل سنت، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ہم کو کوئی شخص بھی یہ ہدایت نہیں دے سکتا کہ تم اپنی مسجد میں درود و سلام نہیں پڑھو گے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچ سکتا. اور اس حق کے لیے ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور جان لے بھی سکتے ہیں. یہ حق ہے. اور اسی طرح سے مدارس اہل سنت، ایک ماحول انتظامیہ نے ایسا پیدا کر دیا ہے. ایک ہفتہ قبل اخبارات میں ایک تصویر چھپی، ایک مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچے، معصوم بچے،
معصوم سے مراد یہ نہیں ہے جو شرعی طور پر معصوم کہا جاتا ہے، ان پیارے بچے ان کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی، قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ ایک پولیس والا باہر کھڑا ہوا تھا سامنے کمرے کے کونے پر، اور ایک پولیس والا بچے سے اس کے قوائف پوچھ رہا تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ بچوں کے ساتھ انتظامیہ، پولیس کا یہ سلوک کہ وہ مدرسوں میں جا کر بچوں سے قوائف پوچھتی ہے، کہاں رہتے ہو، ابا کا نام کیا ہے، کب سے پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے۔ کیا ہم بھارت میں رہتے ہیں، کیا ہم امریکہ میں رہتے ہیں؟ امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ بے شمار مدارس ہیں، بہت سے علماء کرام ہیں ہمارے ساتھی جو تشریف لے جاتے رہتے ہیں برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا اور فرانس تبلیغی دوروں پر، بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کو معلوم ہے بے شمار مدارس ہیں، بچے قرآن لندن میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، بچیاں قرآن حفظ کر رہی ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا نہیں پڑھ رہے ہو۔ لیکن پاکستان میں حکومت کو بدنام کرنے کے لیے انتظامیہ، یہ پولیس اور یہ انتظامیہ اور یہ ڈی سی اور یہ سی جانے کیا کیا اللہ بلا عہدے تقسیم ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب لوگوں کو انتظامیہ کے خلاف بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میں مدارس اہل سنت و جماعت سے بھی درخواست کروں گا، ان سے کہوں گا کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے نصاب میں تبدیلی لائیں تو آپ ان سے کہیے کہ کالجوں کا اور یونیورسٹیوں کا نصاب بھی بدلو۔ اگر آپ ہم سے یہ کہتے ہو، ہم تو کمپیوٹر پہلے سے پڑھا رہے ہیں، اب بہت سے اہل سنت کے اداروں میں جہاں جہاں ان کے پاس وسائل موجود ہیں کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں نہیں ہے وہ مجبور ہیں بیچارے، ان کی سرپرستی کی ضرورت ہے، اور عوام اہل سنت اپنی استطاعت کے مطابق سرپرستی کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ اور فطرے ان کو دیتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ مدارس اہل سنت آباد ہے۔ یہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں میں نے خود صدر مملکت سے کہا کہ جناب آپ جو یہ فرما رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی اس پر بھی سوچا کہ بھئی مدرسے کے اندر کمپیوٹر آئے؟ بالکل ٹھیک، مدرسے کے اندر حساب پڑھا جائے، ہم تو حساب پہلے ہی پڑھاتے، ہم تو یوں سمجھ لیجئے۔ میں نے کہا ان سے کہ جناب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، فرائض کی تعلیم حاصل کرو۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے حصص جو ہیں کس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے، یہ علم الفرائض کہتے ہیں اس کو۔ تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصف علم ہے۔ اور فرائض جو ہیں کہ باپ مر گیا تو بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، بہنیں اگر ہیں تو ان کا کتنا ہے، فلاں اگر ہے تو اس کا کتنا ہے، یہ سارا حساب کتاب کے بغیر تو آتا ہی نہیں ہے، تو حساب تو پڑھایا جاتا ہے، حساب پڑھایا جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں تو بہت سے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں لیکن استطاعت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں تفسیر اور حدیث اور فقہ کی تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے؟ ہمارے کسی بھی دینی مدرسے میں آج تک کوئی طالب علم ہیروئن پینے کی وجہ سے نہیں نکالا گیا، لیکن آج یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بے شمار لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، عیاشیوں کے اڈے ہیں، اور حرام کاری کے بچے جنے جاتے ہیں۔ وہ ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، خوف خدا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دلوں میں رسول اللہ کے عشق اور محبت کی شمع روشن کی جاتی ہے۔ ان مدارس کے سلسلے میں کوئی مداخلت علماء اہل سنت انشاءاللہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس وقت جو خطرہ سب سے بڑا، یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں، حکومت کو یہ الجھن میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ یہ ساری سازش ہے این جی اوز کی، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یہ فلاحی ادارے۔ ہمارا حساب و کتاب جو ہے مدرسوں کا بالکل صاف ہے، واضح ہے، جب چاہے حکومت دیکھ لے، ہر سال آڈٹ سے رجسٹریشن ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کو دیکھتے ہیں، پالتے ہیں، رجسٹر کر لیتے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہاں صدر صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ این جی اوز جو ہیں جن کو امریکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے پیسہ ملتا ہے، ان کا حساب کتاب بھی آپ نے چیک کیا؟
ہوگا نہیں، ہم کریں گے. اب معلوم نہیں وہ کب ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے. اس وقت یہاں NGOs کام کر رہی ہیں، بے پردہ خواتین کو، فاحشہ عورتوں کو بھرتی کر کے گھروں میں بھیجتی ہیں، معلومات کرتے ہیں آپ کا خاندان کیسا ہے، کون کون لوگ ہیں، کس طرح سے مانے حمل دوائیں تقسیم کراتے ہیں، اور بے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بے غیرتی ٹیلی ویژن پر. یہ سب NGOs، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، جن کے پاس امریکہ اور برطانیہ کے یہودیوں کا پیسہ آ رہا ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا. وہ NGOs آج کل اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر بنایا جائے، پاکستان کے دستور سے اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے نکال دیا جائے. قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے جو اس وقت دھوکہ دے کر فوج میں گھسے ہوئے ہیں. فوج جس کا موٹو ہے جہاد اور ایمان اور تقوی، اس میں قادیانی جو جہاد کو حرام کہتے ہیں. یہ جو آپ نے فلسفہ سنا ہے ابھی کہ ہم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہاد اکبر کی طرف آ گئے، مطلب یہ ہے کہ جہاد اصغر ختم، کافروں سے جہاد اصغر، لڑائی جھگڑا ختم. اب کیا جہاد ہوگا بھائی؟ تو جہاد اکبر ہوگا. جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہو رہا ہے فیشن شو ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ جہاد اکبر. جہاد اکبر ٹیلی ویژن، یہودیوں کا ایجنٹ اور دلال ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں کو ناچ سکھا رہے ہیں، ان سے حرام کاریاں ٹیلی ویژن اسٹیشن پر ہو رہی ہیں. یہ سب یہودیوں کا بچھایا ہوا جال ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی بے حیائی پیدا کر رہے ہیں تاکہ یہاں بھی امریکن اور یہودی اور ہندو معاشرہ پیدا ہو جائے، روح جہاد ختم ہو جائے. لیکن انشاءاللہ یہ روح جہاد ختم نہیں ہوگی. یہ روح جہاد جو ہے یہ زندگی کے ساتھ مسلمان کی رہے گی، اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. اور مجاہد شہید ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اور زندہ رہتا ہے تو غازی کہلاتا ہے. یہ فلسفہ قیامت تک مسلمانوں میں موجود رہے گا، اور یہی ہماری ترقی کا راز بھی ہے. تو یہ NGOs، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یہ پل رہے ہیں یہودی پیسے پر، ان کا حساب ہونا چاہیے. یہ پل رہے ہیں یہودی پیسے پر، اور یہ سازش کر رہے ہیں کہ یہ ملک سیکولر بن جائے، جس کا تعلق مذہب سے نہ رہے، مذہب پرائیویٹ معاملہ. یہ سازش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں جماعت اہل سنت کو، اس کے اکابرین کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جماعت جمعیت علماء پاکستان اس محاذ پر سیکولر قوتوں سے، پہلے ہم نے سوشلسٹوں سے اس ملک میں مقابلہ کیا، اور سوشلسٹوں ہی سے ان کے حلق میں اسلام کو اتارا، اور ان سے اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب بنوایا ہے. انہی سوشلسٹوں سے، ان کے حلق سے، حالانکہ وہ پیسے لیتے تھے قادیانیوں سے اپنے انتخابی فنڈز میں، لیکن الحمدللہ انہی سوشلسٹوں سے اس ملک نے اسلامی دستور بنوایا، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. آج بھی سیکولر قوتیں چیلنج کر رہی ہیں، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اسلامی تشخص کو عوام اہل سنت نے اس ملک کو بنایا ہے، خون کی قربانیاں دی ہیں، مال کی قربانیاں دی ہیں. ارے انشاءاللہ اس ملک کے اسلامی تشخص کو بچانے کے لیے، سیکولر قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یہودیوں اور قادیانیوں کے ایجنٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام اہل سنت پھر سے متحد ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو شکست دی جاتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی اب مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر میں جماعت اہل سنت کراچی، صوبہ سندھ اور مرکزی جماعت اہل سنت کے عہدیداران کو، امیر مرکزی کو، ناظم اعلیٰ کو، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. عوام اہل سنت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو بہترین قیادت جماعت اہل سنت کی صورت میں ملی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا تعاون ان کے ساتھ جاری رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.